جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں اللہ بڑی جلد قبول فرماتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور عرش سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے نا تو یہ چار خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کی اس کوشش کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھنا کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، وہ عالی ذر اور مہربان رب کیا تمہاری چاہتے اور تمہاری خواہشات پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا یہ تمہاری اپنی رائے ہے۔ جو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قدر ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں سب سے بالا تر ہے اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ قرآن میں تم سے مخاطب ہے، تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو غم سے نڈھال تھا۔ جانتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بے شمار خوشیوں اور معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئے معیار کے مطابق ہونے لگے، تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانے لگو۔ یاد رکھنا وہ رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور جب وہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہاری نظر مثبت پہلوؤں کی جانب موڑ دیتا ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ پڑی زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ زندگی میں معجزے کب کرتا ہے تو سنو، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم اور کون مایوس ہو جاتا ہے اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر تم ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے ہو تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان قریب وہ تمہارے لیے معجزے خاص کر دے گا۔ جانتے ہو قرب خداوندی وہ لازوال دولت ہے جو نہ صرف تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہاری دین و دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ اور کن فایا کن کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہو اور اللہ سے مدد مانگتے ہو تو اللہ ہمارا نام عرشوں پر بلند کر کے تمہارے لیے حیران کن معجزات کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزات کی انتہا کر دوں گا، اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے جائیں وہ معجزوں کا سبب بنتی ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें उसका बंदा दुआ करेगा, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, और वो घड़ी तहज्जुद की होती है। तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह गैब से मोजज़ात उतारता है। याद रखना, अगर ये निशानियां तुम्हारे अंदर नजर आए तो अल्लाह ना सिर्फ तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है बल्कि दुनिया वालों के लिए तुम्हें महबूब बना देता है, और तुम्हारे मुंह से निकली बातों को भी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। बेशक मेरा रब बहुत रहमान और रहीम है।